الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين ابن القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صلوات الف لام میم یہ وہی کتاب ہے جس میں کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں. ہدایت ہے متقین کے لیے کہ جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں ویقیمون الصلاۃ نماز کو قائم کرتے ہیں ومما رزقناہم جو کچھ ہم نے ان کو رزق روزی عطا کی اس میں سے انفاق کرتے ہیں خرچ کرتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں ہر اس بات پر کہ جو ہے پیغمبر تم پر نازل ہوئی اور تم سے پہلے جو رسولوں پر نازل کی گئی چیزیں وبالآخرۃ ہم یوقنون اور آخرت پر یہ لوگ یقین رکھتے ہیں. یہی اللہ کی جانب سے ہدایت یافتہ اور یہی لوگ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہیں. صلوات محمد. گزشتہ بیانات میں مختلف مکاتب فکر کی کتابوں سے حوالے دیے تھے اور اس چیز سے یہ چیز سامنے آ جاتی ہے کہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے ایسے فضائل و کمالات ہیں کہ باوجود چھپانے کے وہ تشت اور بام ہوتے گئے. دوستوں نے حضرت کے محمد وآل محمد کے فضائل کو چھپایا دشمنوں کے خوف سے اور دشمنوں نے دشمنی میں، لیکن پھر بھی ساری دنیا میں ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں آپ کے فضائل اور کمالات. یہ شان ہے اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی. کنز العمال میں یہ روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما ترضینا انی زوجتک اول المسلمین اسلاما واعلمهم علما. جناب فاطمہ زہرا سے خطاب کر کے حضرت ارشاد کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ میں نے تمہاری شادی ایسے شخص سے کی جو اول المسلمین اسلاما تو سب سے پہلے اسلام لانے والا وَعَلَهُمْ عِلْمًا اور سب سے زیادہ علم رکھنے والا. یہ اہل سنت کی حدیث ہے اور اس میں حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام لانے والا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس سن میں بھی ایمان اسلام کا اظہار کیا وہ پیغمبر اسلام کی نظر میں معتبر تھا. صلوات محمد. لہذا ہمیں اور آپ کو یہ کہنے کا حق نہیں کہ بچپنے میں ایمان لا اس لیے اعتبار نہیں جب پیغمبر اس کو اعتبار اس کا کر رہے ہیں. اور بڑی تفصیل سے یہ تو میں چند حدیثیں بطور نمونہ پیش کر رہا ہوں. تفصیل سے حدیث ہیں تو زمانے بھی لوگوں نے اعتراض کیا اور جو حضرت کے دوست و ماننے والے تھے انہوں نے پیغمبر کی خدمت میں شکوہ کیا کہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں حضرت علی علیہ السلام پر کہ وہ بچپنے میں ایمان لائے. تو پیغمبر اسلام نے جوابات دیے اور مثال پیش کی مختلف انبیاء کی کہ کس طریقے سے بچپنے میں انہوں نے نبوت کا اظہار کیا. صلوات محمد. جناب عیسیٰ کی مثال تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ زمانے میں کوئی مسئلہ اٹھا. یہ اسی زمانے میں پیغمبر اسلام کے سامنے مسئلے اٹھتے تھے اعتراض کیے جاتے تھے اور پیغمبر خود ان کا جواب دیتے تھے. صلوات محمد. اس کے بعد حضرت ارشاد فرماتے ہیں فإنک سیدۃ نساء امتی کما سادت مریم قومها کما ترضین یا فاطمہ ان اللہ اطلع الی اہل الارض فاختار منهم رجلین فجعل احدهما اباک والآخر بعلک. قال اخرج الحاکم والطبرانی والخطیب
اس کے بعد حضرت شاہ فرماتے ہیں کہ فاطمہ خداوند عالم نے نظر فرمائی زمین کی طرف اور تمام لوگوں میں اختیار کیا دو شخصوں کو، فجعل احدہما، ایک کو تیرا باپ قرار دیا اور دوسرے کو تیرا شوہر، صلوات اللہ۔ اس روایت پہ اخراج کیا حاکم نے بھی، طبرانی نے بھی، خطیب نے بھی، کتاب الاصابہ میں 7ویں جلد میں یہ روایت درج ہے قالا، اور انہوں نے اپنے اسناد سے روایت کی ہے ابی لیلہ غفاری سے قالا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں نے حضرت کو کہتے سنا سیکون من بعدی فتنۃ فاذا کان ذلک فالزموا علی بن ابی طالب فانه اول من آمن بی واول من یصافحنی یوم القیامہ وهو الصدیق الاکبر وهو فاروق هذه الامہ وهو یعصوب المؤمنین، صلوات محمد۔ یہ بھی بڑی مشہور اور عظیم کتاب ہے، اور اس میں یہ حدیث ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میرے بعد ایک فتنہ ہوگا، اور جس وقت فتنہ رونما ہو تم کو چاہیے کہ علی بن ابی طالب سے تمسک کرو، اس لیے کہ سب سے پہلے وہ مجھ پر ایمان لانے والی ہے۔ اس حدیث میں بھی پیغمبر کی نظر میں کتنا اعتبار ہے ایمان علی بن ابی طالب کا، کہ آپ لوگوں کو ابتدا کی تلقین کر رہے ہیں، اور سب سے پہلے قیامت کے دن مجھ سے ملاقات کریں گے، مجھ سے مصافحہ کریں گے، اور وہ صدیق اکبر ہیں، اور وہ اس امت کے فاروق ہیں، اور وہ یعصوب المومنین ہیں، تمام مومنین کے سید و سردار، صلوات محمد۔ تو اتنے فضائل و کمالات دوسری جو کتابوں میں درج ہیں کہ اگر اس کو بیان کیا جائے تو اس کا بھی کوئی شمار، کوئی حساب نہیں۔ فیض القدیر یہ بھی مشہور کتاب ہے، اس میں روایت کرتے ہیں کہ روایت کی طبرانی نے اور بزاز نے ابی ذر و جناب سلمان سے، اور طویل حدیث کے سلسلے میں قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بید علی بن ابی طالب، پیغمبر اسلام نے علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ہاتھ تھاما، فقال ھذا اول من آمن بی، یہ سب سے پہلا وہ شخص ہے جو مجھ پر ایمان لایا، واول من یصافحنی یوم القیامہ، اور یہ سب سے پہلے قیامت کے دن مجھ سے مصافحہ کرے گا، وہذا صدیق الاکبر، اور یہ صدیق اکبر ہے، وہذا فاروق هذه الامہ، وہذا یعصوب المؤمنین والمال یعصوب الظالمین، صلوات محمد۔ یہ تو اظہار اسلام تھا، ورنہ یہ تو ذوات مقدسہ وہ ہیں کہ جو عالم انوار میں مومن تھے، یہاں کسی لمحہ شرک و کفر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کنز العمال میں علی متقی لکھتے ہیں، اور یہ روایت میں حضرت نے ارشاد فرمایا کہ لو ان السماوات والارض موضوعتان فی کفۃ وایمان علی بن ابی طالب فی کفۃ لرجح ایمان علی، اگر تمام زمین و آسمان کو ایک پلے میں رکھا جائے اور ایمان علی بن طالب کو ایک پلے میں، تو ایمان علی بن طالب بھاری پڑ جائے گا، صلوات اللہ۔ یعنی سارے زمین و آسمان کے رہنے والے کا ایمان ایک طرف اور علی بن ابی طالب کا ایمان ایک طرف، کیونکہ یہ کل ایمان ہے، صلوات محمد۔ ریاض نظرہ میں محب طبری نے بھی عمر بن خطاب سے اسی قسم کی روایت وہی الفاظ کے ساتھ درج کی ہے، اور صحیح ابن ماجہ اس میں روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت حضرت علی علیہ السلام کی طرف منتہی ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں انا عبداللہ واخو رسولہ وانا الصدیق الاکبر لا یقولها بعدی الا کذاب صلیت قبل الناس ب7 سنین، یعنی میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں اس کے رسول کا بھائی ہوں اور میں صدیق اکبر ہوں، اور یہ خطاب اپنے لیے کوئی تجویز نہیں کرے گا مگر کذاب شخص، اور میں نے اس وقت نماز پڑھی کہ جب لوگوں نے نماز نہ پڑھی تھی، صلوات پر محمد۔ رواہ الحاکم، اس روایت کو بھی حاکم نے نقل کیا ہے مستدرک صحیحین میں، اور آخر میں اس جملے کا اضافہ کیا ہے قبل ان یعبد احد فی هذه الامت، میں نے اس وقت اللہ کی عبادت کی نماز پڑھی کہ جب کوئی اس امت میں سے عبادت کرتا، قبل سے کوئی عبادت کرتا، صلوات پر محمد۔ ابن
جریر طبری نے بھی اپنی تاریخ میں اس روایت کو درج کیا ہے۔ اسباب نزول یعنی جو آیتیں نازل ہوئی ہیں ان کے کیا سبب ہے، کیا شان نزول، اس کے متعلق یہ کتاب ہے واحدی کی مشہور کتاب۔ تو اس میں یہ لکھتے ہیں کہ قال الحسن والشعبی کہ نزلت الآیہ، اور جس آیت کے متعلق ہے کہ یہ علی بن ابی طالب علیہ السلام اور جناب عباس اور طلحہ بن شیبہ ان کے متعلق یہ آیت ہے، اور وہ اس عنوان سے کہ انہم افتخروا، ان لوگوں نے فخر کیا، فقال طلحہ انا صاحب البیت بیدی مفتاح، میں اس گھر کا گویا نگراں ہوں اور اس کی کنجی میرے ہاتھ میں ہے، ویلیہ ثیاب بیتی، اور جو کپڑا لباس وغیرہ ہے وہ سب میرے اختیار میں ہوتا ہے۔ فقال عباس، اور عباس سے فخر کیا، انا صاحب السقایا، میں لوگوں کو پانی پلاتا ہوں اور میں اس کا نگراں ہوں۔ اس وقت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما ادری ما تقولان، تم لوگ کیا کہہ رہے ہو، لقد صلیت 6 اشہر قبل الناس وانا صاحب الجہاد، کہ میں نے سب سے پہلے نماز پڑھی اور میں صاحب جہاد ہوں۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، فانزل اللہ تعالی حاضل آیا اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ، یعنی کیا حاجیوں کو پانی پلانے کا اور مسجد کا عمارت اس کی نگرانی کو تم قابل فخر سمجھتے ہو، اور وہ مثل ان کے ہو سکتے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخر پر ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں جس نے جہاد کیا ہو۔ صلوات پر محمد۔ اللہ کے نزدیک کبھی یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ آیت تو در حقیقت امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی، لیکن یہ عبارت کا مقصد یہ تھا کہ ان حضرات نے جو فخر کیا اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور تفسیر طبری میں بھی اس آیت کے سلسلے میں اسی روایت کو درج کیا گیا ہے، اور صحیح بخاری یہ کتاب الصلاۃ میں باب اتمام التکبیر فی الرکوع، یعنی رکوع کے جاتے وقت تکبیر کہنا چاہیے، اس کا مستقل باب ہے، اس سلسلے میں درج کرتے ہیں۔ روا بسندی عن مطرف عن عمران بن حسین قال صلی مع علی بالبصرہ، چنانچہ انہوں نے نماز پڑھی بصرے میں حضرت علی علیہ السلام کی میت میں۔ تو اس وقت یہ کہتے ہیں کہ ذکرنا ھذا الرجل صلاۃ كنا نصلیھا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس شخص نے ہم کو وہ نماز دلائی، یاد دلا دی کہ جو ہم رسول اللہ کے ساتھ پڑھتے تھے۔ صلوات اللہ۔ پھر انہوں نے ذکر کیا کہ انه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع، کہ اس وقت رکوع میں جاتے تھے تو تکبیر کہتے تھے، جب سر اٹھاتے تھے تو تکبیر کہتے تھے۔ صلوات بر محمد۔ پھر اسی صحیح بخاری میں کتاب الصلاۃ یہ باب اتمام التکبیر فی السجود کی بحث میں اس میں بھی روایت کی ہے کہ عبداللہ سے روایت ہے، مطرب بن عبداللہ قال صلیت خلف علی بن ابی طالب علیہ السلام انا وعمران بن حسین فکان اذا سجد، چنانچہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت علی علیہ السلام کی میت میں نماز ادا کی تو حضرت جس وقت سجدہ کرتے تھے تکبیر کہتے تھے، جب سر اٹھاتے تھے سجدے سے تو تکبیر کہتے تھے۔ تو جس وقت نماز سے ہم فارغ ہوئے تو عمران بن حسین نے ہمارا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ قد ذکرنی ھذا صلاۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس شخص نے ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یاد دلا دی، یا یہ جملہ کہا کہ ہم نے ایسی نماز پڑھی جیسی ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ صلوات۔ ریاض نظرہ میں ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت نے ارشاد فرمایا من اراد ان ينظر الى ابراہیم فی حلمہ ولا نوح فی حکمہ ولا یوسف فی جمالہ فلینظر الى علی بن ابی طالب۔ صلوات۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ نظر کرے جناب ابراہیم کی طرف ان کے علم میں، جناب نوح کی طرف ان کے حکم میں، اور جناب یوسف کی طرف ان کے جمال میں، تو اس کو چاہیے کہ علی بن ابی طالب کی طرف نظر کرے۔ صلوات پر محمد۔ اس درود کا کتنا مرتبہ، کتنی اہمیت ہے، جو ہمارے طریقوں سے روایتیں بے شمار ہیں وہ بیان ہوتی رہتی ہیں۔ چنانچہ
علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں میں بھی خاص طور سے اس موضوع قرار دیا، اس پر بحث کی ہے۔ چنانچہ فیض القدیر میں لکھتے ہیں 3 جلد، الدعاء محجوب عن اللہ حتی یصلی علی محمد و اہل بیت صلوات محمد، کہ ہر دعا محجوب ہے، رکی رہتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچ سکتی جب تک کہ محمد اور ان کی آل پر درود نہ بھیجا جائے۔ دوسری روایت کا مضمون ہے فقالا کل دعاء محجوب حتی یصلی علی محمد و آل محمد، ہر دعا محجوب ہے یہاں تک کہ محمد و آل محمد پر درود نہ بھیجا جائے صلوات لا تقبل الصلاۃ حتی یصلی فیہا علی محمد و آل محمد، کوئی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتی جب تک کہ محمد و آل محمد پر درود نہ بھیجا جائے۔ یہی سنن دار القطنی، اس میں بھی روایت کی ہے ابی مسعود انصاری سے کہ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ من صلی صلاۃ لم یصلی فیہا علی ولا علی اہل بیتی لم تقبل منہ، اگر کوئی شخص نماز پڑھے اور مجھ پر اور میری آل پر درود نہ بھیجے تو پھر اس کی نماز قابل قبول نہیں۔ چنانچہ شافعی کے اشعار مشہور ہیں جو سوات محرقہ میں اور دیگر کتابوں میں نقل کیے گئے ہیں، یا اہل بیت رسول اللہ علیہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ صلوات محمد۔ اہل بیت رسول تمہاری محبت جو ہے یہ قرآن کی روح سے فرض ہے، وہ قرآن جس کو اللہ نے نازل کیا، کفاکم من عظیم القدر، اور تمہارے عظیم القدر و شرف کے لیے کافی ہے کہ من لم یصلی علیکم، جو شخص نماز درود نہ بھیجے نماز میں، لا صلاۃ لہ، تو اس کی نماز نہیں، صلوات محمد۔ یہ بھی طریق جمہور سے روایت کی ہے، قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا تشہد احدکم فی الصلاۃ فلیقل اللہم صل علی محمد وآل محمد صلوات محمد۔ اس وقت ان میں سے کوئی تشہد پڑھے نماز میں تو اس کو چاہیے کہ اس طریقے سے درود بھیجے تو وہ محمد وآل محمد پر درود ہو۔ امام راضی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں آیہ مودت کے سلسلے میں جو سورہ شورى میں وارد ہوئی ہے کہ دعا للآل منصب عظیم، کہ یہ دعا جو درود بھیجا جاتا ہے آل کے لیے منصب عظیم ہے، ولذالک جعل ھذا الدعاء خاتمۃ التشہد فی الصلاۃ، اسی لحاظ سے اس دعا کو تشہد کا خاتمہ یعنی آخر میں قرار دیا گیا ہے، اور یہ قول ہے جو پڑھنا چاہیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلوات محمد۔ صحیح بخاری میں بھی یہ روایت تفصیل سے درج ہے، کتاب الدعوات میں فی باب الصلاۃ علی النبی، جو اس کا باب مستقل قرار دیا ہے کہ پیغمبر پر درود بھیجنے کا طریقہ، تو پوری تفصیل سے روایت ہے کہ لوگوں نے سوال کیا کہ ہمیں تسلیم کے معنی تو معلوم ہے لیکن درود کیسے بھیجی ہم؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا فقولوا اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید المجید صلوات محمد۔ اور پھر پورا طریقہ جو درود کا آپ نے تعلیم فرمایا وہ اس میں درج ہے۔ چنانچہ ان اللہ ملائکۃہ یصلون علی النبی کے سلسلے میں بھی صحیح بخاری میں اس کی تفسیر کے سلسلے میں اسی طریقے کو بیان کیا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ محمد وآل محمد کے جو فضائل ہیں وہ کمالات ایسے ہیں کہ دوست و دشمن سب اس کے معترف ہیں، اور یہ ایسے ہی فضائل ہیں کہ جو کسی معصوم کے فضائل ہو سکتے ہیں، عام بشر کے فضائل نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی شخص تھوڑا سا غور کرے، نظر و فکر کرے تو ایسے خصوصیات خدا عالم نے عطا کی ہیں، ایسے فضائل و کمالات ہیں کہ یہ عام انسانوں کو حاصل نہیں ہو سکتے سوائے ایسے اشخاص کو جن کو خدا عالم نے حجت خدا قرار دیا ہو۔ صلوات محمد۔ خدا عالم ہم سب کے توفیقات میں اضافہ فرمائے، ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، ہماری دعا کو قبول فرمائے، تمام شیعان